بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات و خواتین، مختلف واٹس ایپ گروپس میں ایک مضمون گشت کر رہا ہے۔ مضمون کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر ضروری معلوم ہوا کہ آج کی محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ ملاحظہ فرمائیں، بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کال کی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کال کی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ہی ہیں۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں اور وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر بھی ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے کال کی اوتار کے بارے میں اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور اور معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالے جات مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کال کی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کال کی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کال کی اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کال کی اوتار کا انتظار کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے
جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کرنے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے چند حوالے پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ویدوں کی پیش گوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے، اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سومامب ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے آتے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، اور سنسکرت میں سومامب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمینہ ہوگا، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہی ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں لکھا ہے کالکی اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا، اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانت دار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانت داری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ نمبر 5، وید کے مطابق کالکی اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا، اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں تھے، جس کی پورے عرب میں عزت اور شام اور عراق میں پہچان تھی۔ نمبر 6، ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی خاصیت کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ نمبر 7، ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیش گوئی کا مصداق بن کر اسے آپ کے بارے میں ہی درست ثابت کر سکتا ہے۔ نمبر 8، محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نیز لکھا یہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت زیادہ مدد کرے گا اور اسے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ نمبر 9، ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیش گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اس پیش گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں، گھوڑوں، تلواروں
اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کال کی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کال کی اوتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھوڑ سوار، تیغ زن اور تیر انداز کال کی اوتار کا انتظار کرنا بڑی ہی حماقت ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔